اس میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہندوستان کی مسلم قیادت اور عوام کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے علمی کاموں میں ایک ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ست سری اکال۔ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ہے اعلیٰ حضرت کے ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی لائف کے بارے میں جاننے والے ہیں، ان کی اسٹوری کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے کون جو پورے ورلڈ میں چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا کافی نام ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یہ اسلام کے لیے کیا کیے ہیں۔ جیسے خالد بن ولید تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور بھی میں نے جس ویڈیو پہ ریئیکشن کیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک اعلیٰ حضرت کا بھی نام آتا ہے جو کافی اعلیٰ حضرت کا نعت بھی ہے۔ میں نے کچھ نعت سنے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اتنے لوگ دیوانے کیوں ہیں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ان کے لائف کے بارے میں۔ اگر چینل پہ نئے ہوں گے تو گائز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ میں اسی طرح کا ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور ریئیکشن کرتے رہتا ہوں۔ تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی لائف۔ ہندوستان کے ایک مشہور ریاضی دان کو میتھمیٹکس کے ایک سوال نے بڑی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ سر ضیاء الدین احمد ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی مسلمان ریاضی دان تھے، لیکن اس سوال کو حل کرنا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ جرمنی جانا چاہتے تھے، لیکن علی گڑھ کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر سلمان اشرف بہاری نے انہیں مشورہ دیا جرمنی کے بجائے بریلی کا سفر کریں، وہاں ایک عالم دین شاید آپ کی مشکل آسان کر دیں۔ برطانیہ کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لینے والے ضیاء الدین کو بڑی حیرت ہوئی، جس سوال کا حل ان کے پاس نہیں، بھلا ایک مذہبی عالم اسے کیسے حل کر سکتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ضیاء الدین عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سوال ان کے سامنے رکھا، اور یہ کیا تھوڑی دیر میں ہی حل سامنے تھا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں، میرے اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا، اسے حل نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر عالم دین نے فوراً ایسا جواب دیا جیسے اس مسئلے پر کافی ریسرچ کر رکھی ہو۔ یہ تھے مفسر، محدث، فقیہ، فلسفی، ماہر لسانیات، شاعر، اور ہاں ریاضی دان بھی، مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ وہ احمد رضا جنہیں بچپن میں ہی علوم پر مہارت حاصل تھی، 1856 میں پیدا ہوئے تھے، اسی مہارت سے انہوں نے ہندوستان کے معروف ریاضی دان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ہم انہی احمد رضا خان بریلوی کی بات کریں گے، جن کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا محمد رضا علی خان نے فوجی خدمات فراہم کرنے کی خاندانی روایت کو چھوڑا اور قادری سلسلے کے صوفی اور مفتی بن گئے۔ یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جس کے بارے میں آج ہم اپنی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو رفتار کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے ساتھ چلیے احمد رضا خان بریلوی۔ رفتار ٹی وی سے ہم نے لیا ہے۔ Who is احمد رضا خان؟ یہ جون 1856 ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ملک پر ان کے تقریباً 1000 سالہ اقتدار کا سورج بس ڈوبنے کو ہے۔ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن رہے ہیں۔ ایک جانب مسلمانوں اور قابض طاقتوں کی کشمکش چل رہی ہے، تو دوسری جانب انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے علماء بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس تقسیم کی بڑی وجہ تھی شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان۔ ان کے مخالف میں ایک بڑا نام تھا، مولانا نقی علی خان کا۔ وہ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے اس کتاب کے رد میں کتابیں لکھی تھیں۔ انہی مولانا نقی علی خان کے ہاں 14 جون 1856 کو ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا احمد رضا خان۔ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اپنے حافظے سے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ استاد سبق دیتے، وہ 1 یا 2 مرتبہ کتابیں دیکھتا اور بند کر دیتا۔ جب سبق پوچھا جاتا تو لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ استاد روز یہ سب دیکھتے اور حیران ہو جاتے۔ بالآخر ایک دن کہہ اٹھے، احمد میاں تم آدمی ہو یا جن؟ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال بلا کی ذہانت کے مالک احمد رضا نے صرف 13 سال کی عمر میں دینی و عقلی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ فتاوی کی تربیت دوران تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور اسی عمر میں والد کی زیر نگرانی فتوے لکھنے شروع کر دیے۔ 7 سال بعد انہیں اس کی مستقل اجازت مل گئی، یہاں تک کہ 1880 تک احمد رضا خان ہندوستان کے مشہور فقیہ اور مفتی بن چکے تھے۔ ان کے پاس ہر روز ملک بھر سے سوالات آتے، بلکہ ملک سے باہر سے بھی۔
चीन, वस्त एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिका से भी। फतवे देने में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी बड़ी एहतियात से काम लेते, इस बात का खास ख्याल रखते कि शरीयत ने जहां तक रियायत दी है, रियायत दी जाए। उन्होंने ये उसूल दिया कि मुफ्ती के लिए यही काफी नहीं कि मुख्तलिफ अक़वाल नकल कर दे, बल्कि उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो मुख्तलिफ अक़वाल में फ़र्क करके एक को दूसरे पर तरजीह दे सके और हतमी फैसला सादिर कर सके। जैसे सवाल उठा कि क्या मज़ारात के आगे सजदा जायज़ है? मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने गैर अल्लाह के लिए सजदा इबादत को कुफ्र और शिर्क, जबकि सजदा ताज़ीमी को हराम करार दिया। जब सवाल हुआ कि ऐसी कव्वाली जिसमें आलात मौसीकी वगैरह का इस्तेमाल हो, उसमें शिरकत जायज़ है, तो जवाब दिया ऐसी कव्वाली हराम है। हाज़रीन सब गुनाहगार हैं और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वालों और कव्वालों पर है। सवाल हुआ कि क्या फर्जी मज़ार बनाना, उस पर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना और असली मज़ार का सा अदब करना जायज़ है? आपने जवाब में लिखा ये नाजायज़ और बिदअत है। अगर कोई बुजुर्ग किसी को ख्वाब में मज़ार बनाने का हुक्म दे तो ऐसे ख्वाबों की कोई शरई हैसियत नहीं। ये जनवरी 1906 है। आला हजरत फरीज़ा हज अदा करने के लिए हिजाज मुक़द्दस में हैं। ये उनकी जिंदगी का दूसरा हज है, मगर इस बार उनके सामने एक मुहिम भी है। शायद वो एक मिशन पर आए हैं। उन्होंने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 30 नामवर फ़िक़हा के सामने अपना एक फतवा पेश किया है, जिसके मुताबिक मौलाना अहमद रजा खान ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा अकाबिर देवबंद को भी काफिर करार दिया है। उनमें मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानातवी, उनके जानशीन मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी शामिल है। अहमद रजा खान ने अरब उलमा के सामने अपना मुकद्दमा एक सवाल किसी सूरत में पेश किया कि क्या अवाम को ऐसे लोगों से नहीं बचाना चाहिए जो खुदा और उसके रसूल की तौहीन करते हों, और बिल आखिर वो हरमैन के उलमा की तायद हासिल करने में कामयाब हो गए। ये फतवा बाद में हुसामुल हरमैन के नाम से शाया हुआ और हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। वैसे तो हिंदुस्तान की तारीख में मनाजरे हमेशा होते थे, मगर अपने ज़माने के ही उलमा को काफिर करार देकर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने एक नई मिसाल कायम कर दी। वो अपने देवबंदी मुखालिफिन पर एक लेबल लगवाने में कामयाब हो गए, हिंदुस्तानी वहाबी का लेबल। बावजूद इसके उलमाए देवबंद का ताल्लुक हनफी मकतबा फ़िक्र से था, ना कि हम्बली आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से। ये बात जहन में रखें कि खुद देवबंदी उलमा हिंदुस्तान के अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े मुखालिफ थे, जो फ़िक्री एतबार से वहाबियों से ज़्यादा करीब थे। ये वो ज़माना था जब हिजाज पर उस्मानी तुर्कों का राज था, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वालों के सख्त खिलाफ थे। बहरहाल आला हज़रत इमाम रज़ा खान की उलमाए देवबंद के बारे में जो राय थी, उसने दोनों मसलकों के दरमियान इख्तिलाफ और बढ़ा दिया। उसके बाद मुखालिफिन ने आला हज़रत को मुतशद्दिद करार दिया, लेकिन हामी कहते थे कि आप मुतशद्दिद नहीं बल्कि आशिक़े रसूल थे। ये उनका अदब और एहतियात था जो हर जगह नज़र आता है। उसके बावजूद मौलाना अशरफ अली थानवी ने इमाम अहमद रज़ा खान के बारे में ज़ब्त से काम लिया। एक मरतबा उनकी महफिल में शरीक एक साहब ने गैर मोहतात लहजा इख्तियार किया और कहा, अहमद रज़ा खान ने कैसी बात कही है। जवाब में अशरफ थानवी ने उन साहब को डांट कर कहा, तुमने उनका नाम बगैर ताज़ीम के क्यों लिया? कम अज़ कम मौलाना तो कहते, सिर्फ अहमद रज़ा खान क्यों कहा? हमारे हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रज़ा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया, अल्फाज जो हैं वो कुछ तौहीन आमेज कह दिए। तो हज़रत ने डांटा हूँ, तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो अहमद बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। आला हज़रत को आखिर उलमाए देवबंद से क्या मसला था? असल में उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि उलमाए देवबंद ने कुछ रस्में मसलन ईद मिलादुन नबी मनाने को क्यों नाजायज़ करार दिया। हालांकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को याद करने का एक ज़रिया है, लेकिन उलमाए देवबंद इसे बिदअत ख्याल करते, दीन में नया इजाफा समझते थे। उनकी राय थी कि मिलाद का इस्लाम में कोई सबूत नहीं, बल्कि इसकी तो इब्तिदा ही 7वीं सदी हिजरी में हुई। आला हज़रत ने जिन्हें अपने फतवे का निशाना बनाया, उनमें से एक मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी थे।
ان کی رائے میں ایسی محافل کیوں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، بلکہ 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ایسی محافلوں کا آغاز کیا جو خود اہل تاریخ کی نظر میں فاسق ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے ایسی مجلس کروانا بدعت اور گمراہی ہے۔ امام احمد رضا خان کا موقف تھا کہ دین ایک پھلتا پھولتا باغ ہے، جو کسی نیک کام پر تنقید کرے صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں موجود نہیں تھا، اس احمق کی طرح ہے جو باغ میں کھلنے والے نئے پھول کی خوبصورتی سے انکار کرتا ہے۔ یہ رسمی اعمال بظاہر تو نئے ہیں لیکن اپنے جوہر میں انہی پھولوں کے مشابہ ہیں۔ ایسی رسموں میں سب سے مقدس وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بڑھاتی ہیں، مثلا عید میلاد النبی۔ کوئی ایسا نیا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے وہ اصلاً مستحب ہے اور تب تک تنقید سے بالاتر ہے جب تک توحید کے منافی نہ ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، خلافت کا خاتمہ یقینی نظر آنے لگا۔ تب 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ ملک بھر کے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری اور نیا جوش و خروش پیدا ہوا، یہاں تک کہ گاندھی جی بھی اس سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے اور مسلمانوں میں مقبول ہو گئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا جس سے کانگریس کو نئی طاقت ملی۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کا آخری دور تھا۔ انہیں تحریک خلافت کے کچھ نئے لیڈروں سے بھی اختلاف تھا، جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے۔ اعلیٰ حضرت تحریک میں گاندھی جی کی شمولیت پر خوش نہیں تھے، جبکہ مولانا عبدالباری گاندھی جی کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ تحریک خلافت اور ترک موالات جیسی تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے نعرے کی انہوں نے سخت اور زبردست مخالفت کی، جس پر انہیں اس الزام کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ وہ انگریزوں کے حامی اور تنخواہ دار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جس نے ایسا کیا ہو اس پر قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے نیک بندوں کی لعنت ہو۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین تھے مولانا جعفر شاہ پھلواری، تحریک خلافت میں شامل تھے اور اعلیٰ حضرت کے مخالف تھے۔ اس الزام پر تو وہ بھی گئے اٹھے کہ مولانا بریلوی پر انگریز دوستی کا الزام سراسر بے بنیاد اور سیاسی مقاصد کے لیے لگایا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت متحدہ قومیت کے خلاف آواز اٹھائی جب قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس معاملے پر خاموش تھے۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں، برطانوی استعمار کے عہد میں ہندوستان میں جب تحریک ترک موالات چلی اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جانے لگا تو امام احمد رضا خان نے انتہائی مدلل طریقے سے اس موقف کو رد کیا اور بتایا کہ اسلام میں ملت و قومیت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ان کا فتویٰ آگے چل کر نظریہ پاکستان یعنی 2 قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ بہرحال 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہندوستان کی مسلم قیادت اور عوام کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے علمی کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے، جو 1911 میں مکمل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا طریقہ مختلف تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے تفسیر کی کتب اور لغات دیکھی پھر آیت کے معنی سوچ کر ترجمہ بیان کر دیا، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدی اور برجستہ ترجمہ زبانی اس طرح بولتے جیسے کوئی حافظ روانی سے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان بریلوی ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا لکھا ہوا یہ سلام تو اتنی شہرت رکھتا ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے ایک بار کہا تھا، یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سی نعتیں کہیں۔ ان کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے نام سے مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور مشہور نعت ہے جو 4 زبانوں میں ہے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ پیدا جانا
یہ آج بھی بہت عقیدت اور شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہندوستانی مگر حقیقتاً حجازی تھے۔ ان کی عربی میں عجمیت کی بو نہیں آتی۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعتیہ کلام شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی ترجمانی ہے۔ یہ مقدسات دین کی محبت کا درس ہے، لیکن یہ رائے سب کی نہیں ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد خان نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے کلام میں کچھ مقامات پر شاعرانہ مبالغہ آمیزی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان برات کیا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی کی تصانیف کی تعداد تقریباً 1000 بتائی جاتی ہے۔ صرف فتاوی رضویہ ہی 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں لگ بھگ 7000 سوالوں کے جوابات شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور علمی کام پر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نے بڑی تحقیق کی۔ لکھتے ہیں، امام احمد رضا کا کہنا تھا، کوئی علم و فن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہیں۔ امام احمد رضا کا اصرار تھا کہ ہر کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا شعور بندگی لے کر ابھرے۔ جس کو بندگی کا شعور آ گیا اسے زندگی کا شعور آ گیا۔ جو بندگی سے بے خبر ہے وہ خود زندگی سے بے خبر ہے۔ یہی اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو اللہ کے محبوب کا شہدائی بنایا۔ وہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کو مسلمانوں کی ملی زندگی میں بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ قومیں عشق ہی سے زندہ رہتی ہیں، ملت اسلامیہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی، عشق ہی سے زندہ رہی، عشق ہی سے زندہ رہے گی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ جہاں تک امام احمد رضا کے دیے گئے کفر کے فتووں کی بات ہے وہ متنازع تھے اور رہیں گے، کیونکہ جس طرح علل اعلان انہوں نے کفر کے فتوے دینا شروع کیے اس کی مثال پہلے بہت کم ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے ساتھ ہی ہندوستان کے سب سے بڑے طبقہ فکر میں کھلی تکفیر کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک رکنے میں نہیں آ رہا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے ایک اور تنازع بھی کھڑا کیا۔ یہ معاملہ مذہبی نہیں تھا بلکہ سائنسی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ ساکن ہے، اور صرف کہا نہیں، اس پر ایک کتاب فوز مبین بھی لکھ ڈالی، 105 دلائل دیے اور اپنے تئیں نظریہ حرکت زمین کو باطل قرار دے دیا۔ اب یہ بات کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ ڈالی ہے تو دبے دبے الفاظ میں آج بھی بریلوی علماء یہی بات کرتے ہیں، کھلم کھلا تو نہیں لیکن اشارتاً یا پھر جہاں ذکر آئے زمین کے گردش نہ کرنے کی حمایت نہ کر کے۔ 28 اکتوبر سال 1921 جمعے کا دن تھا اور تاریخ تھی 25 صفر المظفر۔ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آ پہنچا۔ انہوں نے وصیت نامہ تحریر کرایا۔ جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے تو وقت دریافت کیا۔ جواب ملا 1:56۔ فرمایا گھڑی رکھ دو۔ تھوڑی دیر گزری تو بھائی مولانا محمد رضا خان سے کہا وضو کر کے آؤ اور قرآن عظیم لاؤ۔ بھائی ابھی واپس نہ آئے تھے کہ برادرم مصطفیٰ رضا خان سے کہا سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کرو۔ ہدایت کے مطابق دونوں صورتیں پڑھی گئیں۔ انہوں نے کئی بار سفر کی دعا پڑھی، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر گئی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت کا ایک حصہ یہ تھا جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔
जिस को बारगाह रिसालत में जरा भी गुस्ताख देखो, फिर वो कैसा ही बुजुर्ग मुअज्जम क्यों ना हो, अपने अंदर से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दो। शायद यही वजह है कि जब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान के इंतकाल की खबर मिली तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हाजरीन में से किसी ने पूछ लिया कि वो तो उम्र भर आपको काफिर कहते रहे, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं? तो फरमाया, मौलाना अहमद रज़ा खान ने हम पर कुफर के फतवे इसलिए लगाए क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमने तौहीन रसूल की है। अगर वो ये यकीन रखते हुए भी हम पर कुफर का फतवा ना लगाते तो वो खुद काफिर हो जाते। आज इमाम अहमद रज़ा खान को गुजरे हुए 1 सदी से ज्यादा हो चुकी है, मगर वो आज भी जिंदा है। उस आवाज में जो बर्र सगीर की हजारों मसाजिद से तकरीबन रोजाना बुलंद होती है, ये आवाज आला हजरत की याद दिलाती है, और जब तक ये आती रहेगी आला हजरत जिंदा रहेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये था गाइस आला हजरत के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा, और काफ़ी कुछ नॉलेज मिला, सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला कि आला हजरत कौन थे, और ये इंडिया के ही थे, हिंदुस्तान के ही थे, और ये बरेली शरीफ के हैं आला हजरत। 12 साल की उम्र में ही ये मतलब काफ़ी नॉलेज हो गए थे इनको, और काफ़ी कुरान हदीस के मतलब बात करते थे, कुरान हदीस लिखते थे और फतवे भी लिखते थे। इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर बाहर से भी लोग आते थे यहाँ इनको मतलब इनसे फतवा लिखाने के लिए। और इन्होंने ही एक कलाम गाया है जो बताया है, जो आका पे सलाम पेश करते हैं सारे लोग, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये मतलब मैंने बहुत बार सुना हूँ गाइस, ये पूरा हर मस्जिद में और मिलाद में, जलसा में, हर जगह होती है आला हजरत के नात जो इन्होंने लिखा है, और काफ़ी कुछ मतलब बताया है इस्लाम के बारे में, और इस्लाम को भी बचाया है, और ख़ास करके पता चला कि सुन्नियत को बचाया है। 12वीं शरीफ मनाया जाता है तो वो लोग नहीं मनाते हैं, तो इन्होंने मनाना स्टार्ट किया, और उसी टाइम से मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मनाया जा रहा है। और कुछ ऐसा है जो आज़ादी के टाइम पे भी मतलब आला हजरत ने बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छा लगा आला हजरत की ज़िंदगी के बारे में जान के, इसीलिए पता चला कि गाइस इतने लोग दीवाने क्यों हैं आला हजरत के। जो लोग नहीं जानते आला हजरत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर आला हजरत की ज़िंदगी के बारे में अगर पढ़ ले, जैसे मैं जान गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आला हजरत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ जानने का मन कर रहा है कि मैं वो और कुछ देखूं, उनके बारे में और कुछ जानूं। तो इनके मतलब दीवाने इतने हैं, इनके चाहने वाले इतने हैं आला हजरत के, पूरा वर्ल्ड में इनके फैले हुए हैं। इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, मतलब हर जगह के लोग, बरतानिया, हर जगह के लोग इनके दीवाने और चाहने वाले हैं। और इनसे फतवा लिखाने भी मतलब मैंने वीडियो पे देखा कि चाइना से भी लोग आते थे फतवा लिखाने के लिए। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के लेके आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए गाइस खैर फी अमान अल्लाह।